اپیرنٹلی جو ہوا اور جو خان کو بتایا گیا اس میں بہت فرق تھا. تو سنا ہے کہ کوئی اپلیکیشن ریویو کی ڈال دی جائے گی. یہ خان صاحب سے آرڈر آیا کہ اوپر والے کہہ رہے ہیں نہیں ملے گی. میں کہا ٹھیک ہے, اللہ کے بعد اوپر پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شاندانہ گزار صاحب. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میڈم آج خان صاحب نے دوران گفتگو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے یہ کہا ہے کہ اس حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے. موجودہ صورتحال میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے بڑے اچھے ہیں, آپ کو خان صاحب کا یہ دعویٰ سچ ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے سول ملٹری ریلیشن شپ جس ملک میں اچھا نہیں ہوگا وہ ملک تباہ ہو جائے گا. 1 پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے, نہ کوئی غلط بات ہے. لیکن کیا بنگلہ دیش میں حکومت ملٹری یا سول ریلیشنز کی وجہ سے ٹوٹی ہے؟ عوام کی وجہ سے ان کی حکومت گری ہے, کیونکہ 15 سال پہ وہاں پہ انڈیا براجمان تھا. شیخ حسینہ واجد انڈیا سے زہر خرید کے بنگلہ دیش میں بیچ رہی تھی, اور خاص کر ہمارے خلاف. اس کا حال آپ نے دیکھ لیا. وہ اتنی بدقسمت عورت ہے کہ اس کے والد جو ہیرو تھے بنگلہ دیش نے اس کا مجسمہ بھی توڑوا دیا. خیر مجسمے تو ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں, اسلام میں تو مجسموں کی اجازت ہے ہی نہیں. لیکن یہ 2 مہینہ ہو 1 مہینہ ہو بیٹا, اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں ودن دا نیکسٹ فیو ویکس آپ دیکھیں گے کون آدمی ہے اس وقت جو اپنے گھر میں کھرا پتی, سوائے 1% آف پاکستان, سب کے سب آرڈنری لوگ ہیں. کچھ اپر مڈل انکم, کوئی لوور مڈل انکم, کوئی سب سے غریب. آئی پی پیز یعنی جو بجلی بنانے والے گھر ہیں وہ ہم سے ڈالر میں پیسے وصول کر رہے ہیں بجلی نہ بنانے کے, بجلی نہ بیچنے کے. تو اس قسم کی فرونیت جب ایک ملک میں ہوگی 2 مہینے کے, تو 2 دن شکر کر لے کر کے حکومت چل جائے. اس کا سول ملٹری ریلیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور طلبہ یونین نے مل کے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوتا یا افغانی شہر میں رہا نہیں کیے جاتے تب تک تحریک جاری رہے گی. ٹائمنگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ادھر بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا, اس کے ساتھ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ بچے دیکھیے, ہم سب نے اپنے حلقوں کو خان کے کہنے پہ روکا ہوا تھا. بہت لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ خان کے لیے احتجاج کرو, خان کے لیے نکلو, توڑ پھوڑ کرو. خان نے بولا خبردار, میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہتے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ملک کی. میرے لیے ایک اینٹ ضروری ہے اس ملک کے. ایک جوک ہوتا تھا کہ خان صاحب کو کسی نے بولا کہ جی ابھینندن آیا, جہاز کریش ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا خیر ہے, وہ فوج دیکھ لی, کہتے سر کچھ درخت ٹوٹ گئے, اچھا بھگتوں میں. تو یہ جوک بن گیا تھا کہ خان صاحب کو اپنی ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. دیر از نو وے کہ ایک کرپٹ گورنمنٹ, ایک چوری کے مینڈیٹ پہ گورنمنٹ جس نے عوام کا بھوسا نکال دیا ہو اور مزید مہنگائی ہونے جا رہی ہو, وہ سروائیو کرے. اٹ از امپاسبل. اور یہ میں بتاؤں, پی ٹی آئی یا آئی ایس ایف نہیں ہوگا, یہ پاکستان نکلے گا. آئی ایس ایف تو تنگ آ گئی, وہ تو اپنی لیڈرشپ کو سنا رہی ہے, ہمیں سنا رہی ہے, مجھے سنا رہی ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو ہم نکلیں گے, کیونکہ لیڈرشپ کو ہم نے بہت ٹائم دے دیا. الحمدللہ ان سم سینس ویری لکی, میرا علاقہ پہلے سے 15 سال سے اتنی مارے کھا چکا ہے یہ مشرف اور امریکہ کی جنگ میں کہ ہم تو الحمدللہ 24 گھنٹے ریڈی رہتے ہیں. خان کے لیے ہم سب نے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے لیڈرشپ کو ایک ٹائم ٹیبل دے دیا. لیڈرشپ از آل پاکستان, اٹس ناٹ جسٹ پی ٹی آئی. اگر آپ نہیں نکلیں گے تو ہم تو نکلیں گے. صرف بنگلہ دیش نہیں ہے, سری لنکا, لیبنان, ساری دنیا میں ہو رہا ہے کہ اب نوجوانان اس بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی نوجوانوں کمائیں آپ, ٹیکس آپ در کھائے کوئی اور, ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں جائے گا, جتنا آپ نے کمایا وہ آپ کا ہی ہے. حلال اور حرام کا یہ تو کانسیپٹ. اچھا میڈم, ہم بڑا کلوزلی کور کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں بھی جو کیسز ہیں. خان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا شیر افضل برمکی صاحب کے حوالے سے, ان کے حوالے سے متضاد آراء پارٹی کے اندر سے آئیں. رجسٹر غور صاحب سے اس نے رابطہ کیا جس سے نوٹیفکیشن ہوا تو انہوں نے اس کی تردید کی. بعد میں کہا میری کوشش ہوگی کہ ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. اب کل اطلاعات آ رہی کہ بیرسٹر صاحب نے برما صاحب کا مقدمہ خان صاحب کے سامنے لڑا ہے. کیا ان کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے؟ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے؟ مجھے تو زیادہ نہیں پتا ایکسیپٹ جو میں, کیونکہ میں تو اجالے میں کل 8 گھنٹے بیٹھی ہوئی تھی, مجھے اندر نہیں ملے گا. خان صاحب سے آرڈر آیا کہ اوپر والے کہہ رہے ہیں نہیں ملے گی. میں کہا ٹھیک ہے, اللہ کے بعد اوپر پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. لیکن اتنا میں نے بھی ضرور سنا کہ خان صاحب نے لوگوں سے پوچھا جتنے بھی وہاں آئے ہوئے تھے ان کے وزٹرز, کہ ہوا کیا ہے اور مجھے کیا بتایا گیا. سو اپیرنٹلی جو ہوا اور جو خان کو بتایا گیا اس میں بہت فرق تھا. تو سنا ہے کہ کوئی اپلیکیشن ریویو کی ڈال دی جائے گی شیر افضل مرمت صاحب کی طرف سے, اور اس ریویو میں پھر فیصلہ ہوگا. بٹ جتنا ہمیں پتا ہے, اس 2 دن پہلے جرنلسٹ سے خان نے پوچھا کہ خان صاحب جو شیر افضل صاحب کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن ہے یا ان کو پارٹی سے الگ کرنے کا, یہ آپ کی طرف سے ہے, اور اگر ہے تو فائنل ہے کہ نہیں. تو خان نے کہا نو کامنٹ. اب خان باس ہے, وہ پارٹی کا باس ہے, وہ جس کو چاہے نکال دے. خان صاحب کو کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں نکال دو. اور کل تو ہم نے اور بھی پازیٹیو باتیں سنی, لیکن کیونکہ میں بیسٹ گور سے ملی نہیں ہوں, شیر افضل صاحب سے ملی نہیں ہوں, تو میں کوئی اور ایسی بات کہنا نہیں چاہتی جو جھوٹ کے زمرے میں چلی جائے یا لا تعلقی سے, سوری غلط انفارمیشن سے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ کل بات اس طرح ہوئی ہے کہ شیر افضل صاحب پارٹی کا حصہ ہے یا ہوں گے, ون آف دی ٹو. کیونکہ جو باہر اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ خان صاحب کی بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ میں 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کروں گا. بالکل, اور وہ خود اس کا فیصلہ کریں. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جو انفارمیشن ان کو ملی ہے اور جو ایکچوئل بات ہوئی ہے اس میں تضاد ہے, اس لیے خان اس کو ریویو کر رہے ہیں. کمیونیکیشن گیپ آ گیا. آپ سے وہ ہوتا ہے بچے, لیڈر جیل میں بیٹھا, لوگ باہر ہو, بیچارہ سڑکوں پہ ہوتا تھا, وہ دفتروں میں نہیں بیٹھتا, تقریریں نہیں کرتا, وہ تو کام کر رہا ہوتا ہے. سو امید تو یہی ہے کہ ہمارے جتنے کارکن ہیں, چاہے جتنی بھی ان سے غلطیاں ہوں, خان صاحب بہت بڑے دل کے معاف کر دیتے ہیں. ہاں جو غدار ہو اس کی معافی نہیں ہے, غلطیوں کی معافی ہو سکتی ہے.
अच्छा मैडम, ये भूख हड़ताल कैंप टोकन प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों से कुछ तादाद कम लग रही है क्या? नहीं बच्चे, ये तो डे वन से हमारा रोस्टर ऐसे ही बना था. देखिए, सिर्फ जरताश पे 45 FIRs हैं, बिलाल एजाज पे हैं, क्या नाम है, उमर अयूब पे है, शहरियार अफरीदी पे हैं, इन सब पे हैं, सब जाते अपनी. सॉरी, हमारे डॉक्टर अजीम लखवी साहब, तो जिस बंदे में 30-40 होंगी FIRs, तो महीने में तो 30 ही दिन होते हैं ना, 40 तो नहीं होते. तो अगर 30 दिन आपको 30 शहरों में जाना पड़े, तो यहाँ तो शुक्र है, गनीमत में आजकल मेरे कोई नई FIR नहीं आई. तो कहते काम बिफोर द स्टॉर्म, लगता है कोई बड़ी वाली आने वाली है. सो फिर हमारे MNAs को उठा के ले जाते हैं, गायब कर देते हैं. कुछ पहले से जेलों में बेचारे, कुछ हल्कों में. हमारा पहले से फैसला हुआ था कि 10 से 15 MNA सेनेटर डेली बैठेंगे. और बाय द वे, ये बात मैं जरूर कहूँ कि डॉक्टर अजीम लखवी वाहिद MNA साहब है जो हर रोज यहाँ बैठते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैडम बहुत शुक्रिया. वेलकम वेलकम.